آج کوہاٹ کے سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پہ یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ لیاقت میموری ہسپتال کے کچھ شعبہ جات کو دیگر ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ لیاقت میموری ہسپتال کی بلڈنگ کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ ان کے چھت کا پلستر مریضوں کے اوپر گرتا ہے، اور خدا نخواستہ کہیں زیادہ حادثہ درپیش نہ ہو، اس لیے ان نے ضروری سمجھا کہ اس ہاسپٹل کے کچھ شعبہ جات کو دیگر ہاسپٹل یا کیڈی ہاسپٹل یا پھر سن گیٹ ہاسپٹل میں کچھ جگہ ان کے لیے مختص کی جائیں۔ ایسی خبریں آنے کے بعد لوگوں میں تشویش پائی جانے لگی، اور پبلک کا یہ کہنا ہے کہ لیاقت میموری ہسپتال چونکہ کوہاٹ کے دل یعنی سٹی کے اندر واقع ہے، تو عوام کو بہت زیادہ سہولت حاصل ہے اس حوالے سے، خاص طور پر ایمرجنسی کے حوالے سے۔ سن گیٹ ہاسپٹل ایک بہت گنجان آباد ایریا میں واقع ہے کہ جہاں پہلے سے FEF گرلز کالج واقع ہے، اور اس کا کچھ حصہ کافی چھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں کچھ شعبہ جات کو اس غرض سے کہ چونکہ لیاقت میموری ہسپتال کا جو اس کی بلڈنگ ہے وہ کافی بوسیدہ ہو گئی یا پرانی ہو گئی ہے، اور پلستر گرنے کی وجہ سے مریضوں کے مزید زخمی ہونے کا خطرہ ہے، تو اسے کیڈی ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ لوگوں کا خدشہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ جب شعبہ جات یہاں سے شفٹ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس نہ آ سکیں۔ میں ہوں ذوالفقار شاہ، اور آج اس موضوع پہ بات ہوگی کہ کوہاٹ میں صحت سہولیات کس نوعیت کے مسائل ہمیں درپیش ہیں، اور اس کے حل کے حوالے سے ابھی تک ممبران اسمبلی نے کوئی کام کیوں نہیں کیا۔ لیاقت میموریل ہسپتال کی ہسٹری کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو 2 دسمبر 1950 میں خان عبدالقیوم خان جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور 12 مارچ 1952 میں اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، تو وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا، اور اس طرح یہ 2 سال کے اندر پبلک کے لیے زیر استعمال شروع ہو گیا اس کا۔ ماضی میں گزشتہ 9 سال کا اگر ہم دیکھیں تو اس ہسپتال کو ڈیمولش کر کے نیا ہسپتال بنانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے کچھ حصوں کو مسمار کیا گیا تھا اس بنا پہ کہ اس کے لیے کچھ پہلے فنڈ رکھا تھا 37 کروڑ روپے، پھر بعد میں 30 کروڑ کا اضافہ ہوا، چونکہ جو ان کا PC1 ہے اور اس کے جو مد میں اخراجات ہوتے ہیں وہ ریوائز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ جو بولی وہ لگا چکے ہیں اسی بولی میں اس چیز کی تعمیر کو مکمل کر پائیں۔ یہ حقیقت بھی ہے، اس وجہ سے یہ کئی دفعہ اس کا کام ڈیلے ہوتا رہا، اور نوعیت یہاں تک پہنچی کہ ہسپتال اس وقت کے کچھ حصے جو مقامی ہسپتال کے MS ہیں ڈاکٹر ہاشم جمشید بخاری، ان کا کہنا تھا کہ اس ہسپتال کے کچھ حصے کافی خراب حالت میں ہیں اور عین ممکن ہے کہ کوئی زیادہ بڑا حادثہ پیش نہ آئے۔ سنیے ان نے اپنی ویڈیو بیان میں کیا کہا تھا۔ جو ہے نا اس اسپتال کے متعلق یہ کہوں گا کہ یہ بلڈنگ جو ہے نا 1950 میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی، 1952 میں جو ہے نا یہ فنکشنل حالت میں آ گیا تھا، اور اس کی بلڈنگ بہت خستہ حال ہے۔ 2018 میں جو ہے نا تقریباً مور دین ہاف ہاسپٹل کی بلڈنگ گرائی جا چکی ہے، اور نیئرلی 1/3 میں ہم سروسز دے رہے ہیں۔ رش بہت زیادہ ہے، پیشنٹ کا فلو بہت زیادہ ہے۔ جنوبی اضلاع میں جہاں بھی کوئی پیشنٹ خراب ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، سب LRH کی طرح یہاں جو ہے نا ہمارے LMH بھیجے جاتے ہیں کوہاٹ۔ تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس نئی بلڈنگ کی کنسٹرکشن جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ پرانی بلڈنگ ہے، بہت خستہ حال ہے، 2016 میں ای ریپیئر ڈکلیئرڈ ہے، خستہ حال ہے، سیپیج ہو رہا ہے، جگہ جگہ سے ہو رہی ہے، چھتیں ٹپک رہی ہے، اور کچھ جگہ سے جو ہے نا بلکہ سیمنٹ بھی گر جاتا ہے، جو کچھ اللہ بچائے کوئی حادثے کا سبب نہ بنے۔ تو اس کی جتنی جلد از جلد نئی کنسٹرکشن شروع ہو جائے یہ پیشنٹ کے لیے بہترین ہوگا۔ سٹاف ہمارا ویل کوالیفائیڈ ہے، اور ایک یہ کہوں گا کہ پلیز فار گاڈ سے کہ اٹ از اے ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کو کیٹیگری A اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ہاشم جمشید بخاری نے اظہار کیا کہ کچھ ہسپتال کے حصے ایسے ہیں کہ ان کی مرمت ضروری ہے، چونکہ 2016 سے وہ اس مد میں بات کورسپونڈنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ ہسپتال کی حالت کافی خراب ہے اور اس کے لیے بندوبست ہونا چاہیے۔
کوہاٹ کی بدقسمتی ہے کہ کوہاٹ میں جو صحت سہولیات کے حوالے سے ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم ہیں۔ کوہاٹ میں کیٹیگری اے لیول کا جو ہسپتال ہے وہ KDA ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، لیکن اسے کیٹیگری اے کا درجہ نہ مل سکا سہولیات کی وجہ سے۔ اور ٹیچنگ ہاسپٹل ہونے کے باوجود بھی کوہاٹ میں اگر ایسے حادثات کبھی ہوتے ہیں، کوہاٹ میں اگر ہم دیکھیں تو چند ایسی نوعیت کے حادثات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمرجنسی کی وجہ سے لوگ KD ہسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کی دشمنی کی وجہ سے، فائرنگ کی وجہ سے کافی لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا علاج یہاں ہو جاتا ہے، ادروائز متعدد لوگوں کو وہ ریفر ٹو پشاور کرتے ہیں۔ اسی ریفر ٹو پشاور کی وجہ سے اس کا نام بھی ریفر ٹو پشاور رکھ دیا گیا ہسپتال کا۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کوہاٹ میں حادثات کی شرح بہت زیادہ ہیں، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے حادثات اتنے زیادہ ہیں، اور اس صورت میں جب یہ شدید زخمی حالت میں یہاں آتے ہیں تو ان میں ٹراما سینٹر میں یہاں، بلکہ ایمرجنسی میں یہاں ٹریٹ کرنے کے بجائے ان ڈاکٹروں کی کوشش ہوتی ہے، حالانکہ کافی قابل ڈاکٹر ہیں، اس کے باوجود بھی کہ مریض کو کچھ ہو نہ جائے یا ان کے اوپر اعتراض نہ ہو، ان کو پشاور ریفر کیا جاتا ہے۔ تو ریفر ٹو پشاور ہسپتال، اور یہاں اگر دیکھا جائے کہ کوہاٹ میں لیک اسپتال، سنگیٹ اسپتال آلریڈی ختم ہو چکے ہیں، جو پولیس ہاسپٹل ہے وہاں اس میں اتنی سہولیات نہیں ہیں پبلک کے لیے۔ تو کوہاٹ کے لوگوں کا جو دار و مدار ہے، ایون کوہاٹ ڈویژن کے لوگوں کا جو دار و مدار ہے وہ دو ہسپتالوں کے اوپر ہے، ایک ہے لیاقت میموریل ہاسپٹل اور دوسرا ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اوپر۔ ماضی میں 9 سال کے دوران جب اس کے لیے 30 کروڑ اور 37 کروڑ کا فنڈ مختص کیا گیا تھا، تو اس وقت PTI کی حکومت تھی، اور بار بار کہا گیا کہ، بلکہ کئی دفعہ ان کا افتتاح بھی ہوا، تختیاں تبدیل ہوتی رہی، 2 وزیر آ کے یہاں تختیاں پہ اپنے تالی بجوا چکے ہیں کوہاٹ کے لوگ عوام سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہسپتال کی حالت جوں کی توں ہے۔ گزشتہ مہینے جب یہاں پریس خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے، وہ تشریف جب کوہاٹ لائے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے ہسپتال تو بنا دیا ہے، بلکہ ہماری یعنی انہوں نے ذکر کیا کہ PTI کی حکومت ہے، ابھی چونکہ وہ پارلیمنٹیرین پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے ہسپتال بنا بھی دیا تھا اور لوگ اسے مستفید ہو رہے ہیں۔ اپنی ویڈیو میں کیا کہا یہ آپ سن لیں۔ اس ویڈیو پہ پریس خٹک کی کہتے ہیں کہ یہ ہسپتال ان کی حکومت یا انہوں نے بنایا تھا، اور لوگ ابھی اس ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہسپتال مسمار شدہ وہیں جوں کا دو پڑا ہوا ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے کچھ ڈپارٹمنٹس کو یہاں سے شفٹ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میری ایک گزارش ہے انتظامی افسران سے کہ اگر وہ آفس سے باہر آئیں اور ہسپتال کا خود وزٹ کریں اور حالات کا جائزہ لیں، پبلک کی آواز سنیں کہ پبلک کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ KD ہسپتال کو ہم نارملی کہتے ہیں کہ علاقہ غیر میں واقع ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے ایمرجنسی کے واقعات ہوتے ہیں، جب یہ یہاں سے KD ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو اسپیشل گاڑی کرنی پڑتی ہے، وہاں آمد و رفت کے اتنے اچھے ذرائع نہیں ہیں، خاص طور پر مغرب کے بعد تو بالکل نہیں ہے۔ اس طرح رہی صحیح بات رہ گئی ہے لیاقت میموریل ہاسپٹل، تو لیاقت میموریل ہاسپٹل ہی واحد ہمارا ہم جیسے عام لوگوں کا ذریعہ ہے کہ جہاں ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور چاہے رات کا کوئی بھی پہر ہو، لوگ بآسانی ایمرجنسی تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ کافی سہولت ہے، اگر اس کو بحال رکھا جائے تو عوام کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے صحت کی پالیسیاں وہ لوگ بناتے ہیں کہ جو کبھی ان سرکاری ہاسپٹل میں اپنا علاج نہیں کرتے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ہے کہ میں نے ایک کالم میں ذکر بھی کیا تھا کہ اگر کوہاٹ کے ممبران اس وقت ممبران اسمبلی کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ پرائیویٹ کلینکس میں اپنا یا اپنی فیملی کا علاج نہ کریں، بلکہ وہ انہی سرکاری ہاسپٹل میں اپنا علاج کریں۔ کوہاٹ کے جتنے سرکاری افسران ہیں وہ اپنا علاج اپنے کسی پرائیویٹ کلینک میں کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے مت کرائیں، بلکہ انہی سرکاری ہاسپٹل میں کرائیں، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ کوہاٹ کے لوگوں کو صحت کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے، اور ان مسائل کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں، کیسے اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے ممبران اسمبلی کی توجہ شاید گلیوں، ٹرانسفارمر اور جلسے جلوسوں، احتجاجوں کے اوپر زیادہ تھا، اس لیے وہ صحت کے مسئلے کے اوپر توجہ نہیں دے پائے۔ کوہاٹ کی سماجی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، تاجر تنظیمیں
عوامی تنظیمیں مطلب جو پبلک کے لیے کام کری ہیں اور پبلک کی آواز اٹھا رہی ہیں، انہوں نے صحت سہولیات کے لیے کافی آوازیں اٹھائی ہیں، کافی احتجاج کیے ہیں، کافی مظاہرے کیے ہیں، کافی روڈ بلاک کیے ہیں، اور لیکن اس کا نتیجہ بس احتجاج تک ہی محدود رہا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر وسائل نہیں کہ وہ اپنی بات منوا سکیں۔ لیکن ارباب اختیار تک ان کی بات پہنچنے کے باوجود بھی وہ مسئلے جوں کے توں رہے ہیں۔ کوہاٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1950 میں کہہ سکتا ہوں کہ 50 جب سے یہ لیاقت محمود اسپتال کا افتتاح ہوا، یا افتخار حسین شاہ جو افتخار حسین شاہ گورنر سابق گورنر رہے ہیں مرحوم، ان کی کوشش سے لیاقت اسپتال کے ڈی ہاسپٹل فنکشنل ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیرپاؤ نے بھی اس کے اوپر پورا کام شیرپاؤ کا ہی تھا، آفتاب شیرپاؤ، ان کی وجہ سے ہمیں اسپتال کے لیے ایک جگہ مختص ملی، اس کے بعد اس کے اوپر کام ہوا۔ جب افتخار حسین شاہ صاحب آئے تو انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ افتخار حسین شاہ کے بعد کوہاٹ میں کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے، یا وہ صرف بات چیت تک، دعوے تک اور اعلانات تک ہی محدود رہے۔ پبلک کا یہ مطالبہ ہے کہ لیاقت میموریل اسپتال کی اپنی حیثیت کو بحال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کمروں کی کمی ہے تو آس پاس کے جو ان کے وہ بلڈنگز کے جو خالی ہیں یا زیر استعمال نہیں ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسے بلڈنگز کے جسے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے سن گیٹ ہاسپٹل، کہ وہ اگر وارڈ فی الحال شفٹ کرتے جب تک کہ تعمیر مکمل نہ ہو جائے، کہ جس سے پبلک کی زیادہ ڈیلنگ نہیں ہے، تو وہاں شفٹ کی جا سکتے ہیں۔ لیکن کے ڈی ہاسپٹل پبلک کے لیے کافی دور پڑے گا، اور عوام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوہاٹ کے جتنے بھی سیاسی سماجی افراد ہیں، میں خاص طور پر سیاسی افراد کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ اپنے بیانات میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ صحت کے مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ حل کر پائیں گے، لیکن جب سے یہ ایشو آیا ہے ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ جس سے ظاہر ہو۔ دوسرا ایک اور بھی ایک مارکیٹنگ سٹنٹ ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت ہو سکتا ہے کہ ان کی ایما کے اوپر ایسا ہو رہا ہو اور وہ آئے اور بات چیت کرے اور مسئلہ حل ہو پائے، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی کریڈٹ لینا چاہے تو آ سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ مسئلہ پبلک کا حل ہو۔ کوہاٹ کئی ایسے پلیٹ فارم پہ کافی پسماندہ رہے ہیں، اس میں صحت کے جو مسائل ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں، اس کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے افراد نیکسٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کا پہلا نعرہ صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ صرف کوہاٹ سٹی کا نہیں بلکہ لاچی تحصیل، سری گوبٹ تحصیل، درہ دمخیل، ایون جو ہمارے سراؤنڈنگ ایریز ہیں، ایون ہنگو سے جو آ رہے ہیں، کرک سے جو آ رہے ہیں، تو وہ ان کا سٹے یہاں کوہاٹ میں انہی ہسپتال کی اوپر ہوتا ہے، ان کے لیے ریفر ٹو کوہاٹ ہوتا ہے اور ہمارے لیے ریفر ٹو پشاور ہوتے ہیں۔ تو یہ ریفر ٹو پشاور کا سلسلہ، ریفر ٹو کیڈیا کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے۔ تمام سہولیات ایک ہی ہاسپٹل میں فراہم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایسی سہولیات ملیں کہ وہ ان کو دوسری جگہ جانا نہ پڑے۔ جو بھی ڈاکٹر ہیں وہ قابل ہیں، جو بھی سہولیات ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں، بس جس یہ ہے کہ پبلک کو اس سہولیت سے مستفید کرایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔